عمران خان کو دوبارہ دیکھ رہے ہیں ان فیوچر سیاست کے اندر؟ کون ہے وہ؟ تو سیاست میں سیاستدانوں کا رول ہوتا ہے یار. سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بس ختم ہو جاتے ہیں. آپ نے کبھی اس میں کوئی ایسی سیاسی دیکھی تھی؟ آپ نے کوئی ایسی وہ چیز تھی سیاست پہ ہوتی ہے؟ منافقت، جھوٹ، تکبر، بس ختم ہوگی. ایک سائفر کا وہ جو ہے FIA نے مقدمہ کیا ہے کہ جھوٹ آپ کتنی دیر چھپائیں گے؟ آپ کے ہاتھوں میں مائک پکڑے ہوئے ہیں، کیمرے پکڑے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے ہاتھوں میں موبائل پکڑے ہوئے ہیں، وہ چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی. آپ کیا خیال ہے یہاں سے میں پرچی نکال کے دکھا دوں اور لہرا دوں اور لوگ مان لیں گے اس میری بات کو کہ ہاں یہ میں جو کہہ رہا ہوں درست کہہ رہا ہوں؟ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں گے، سحر ہوگا ان پہ میرا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب وہ آنکھ کھلے گی تو دیکھیں گے کہ یہ کیا کہہ رہا تھا. وہ سوچنے کی کوشش کریں گے، تحقیق کرنے کی کوشش کریں گے. جب تحقیق ہوگی تو سچ سامنے آ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میمرا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عادل جمیل. ناظرین، اس وقت نگران سیٹ اپ جو ہے وہ اپنا کام جاری کر چکا ہے اور اس کے بعد مسلم لیگ نون جو ہے وہ الیکشن کی جانب جا رہی ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شیخ رویل اصغر. ان سے جانتے ہیں کہ آئندہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ الیکشن میں کس طرح سے فاتحہ ہوگی اور کیا نگران سیٹ اپ کا جو طویل اگر ہوا تو اس سے مسلم لیگ نون کو فائدہ پہنچے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا شیخ صاحب، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ بیٹھ چکا ہے اور نگران سیٹ اپ کے بعد اور الیکشن کمیشن دونوں کی جانب سے جو الیکشن ہے ان کو ذرا ڈیلے کیا جا رہا ہے، تو اس سے کوئی فائدہ ہوگا مسلم لیگ نون کو؟ پہلی بات تو ڈیلے نہیں کیا جا رہا ہے، ایک پروسیجر ہے. جب آپ سینسس کرتے ہیں تو سینسس کے بعد آٹومیٹکلی آپ اس کو کرتے ہیں ڈیلیمیٹیشن. ڈیلیمیٹیشن کا بھی ایک اپنا پروسیس ہے، وہ کم سے کم 120 دن اس کے چاہیے آپ کو. 120 دن کے بعد الیکشن کمیشن اناؤنس کرے گا، ڈیٹ اناؤنس کرے گا الیکشن کی. اس کا ہی ایک پروسیس ہے، پرنٹنگ ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن ہے، اس کے آپ نے پریزائڈنگ افسر لگانے ہیں، آپ نے ریٹرننگ افسر لگانے ہیں، مطلب آپ نے پھر اس کے بعد لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھنی ہے. اس کا بھی اپنے اس میں کوئی کسی قسم کا ڈیلے کسی کی طرف سے نہیں ہو رہا، یہ ایک پروسیجر ہے. اور دوسرا ایک جو تھا، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ آپ سپریم کورٹ میں چلے جائیں اور جا کے آپ اسے اجازت لے لیں جی کہ آپ پرانے سینسس میں، لیکن اس میں ایک بات یہ آئے گی کہ 2018 میں سپریم کورٹ نے 1 ٹائم اجازت دی تھی الیکشن کرانے کی پرانے سینسس. اب چونکہ سینسس ہو گئے ہیں، اس کی نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا، تو اس لیے اب یہ ٹوٹلی اب الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، نگران حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. شیخ صاحب، آج ایک دوبارہ سے جو فائلیں ہیں میاں نواز شریف صاحب کی اور مریم صاحبہ کے لیے کیسز جو ہیں وہ دوبارہ سے اوپن کیے جا رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون جب گورنمنٹ میں تھی تو اس کے بعد جانے کے فوراً بعد سے دوبارہ سے کیسز جو ہیں وہ کھلنے شروع ہو گئے ہیں، تو کہیں مسلم لیگ نون جو ہے نقصان میں تو نہیں چل رہی، ہاتھ تو نہیں ہو گیا؟ نہیں، کیسز کہاں پہ کھل رہے ہیں؟ کیسز تو سپریم کورٹ میں نے سنا ہے. چیف جسٹس صاحب بادشاہ آدمی ہیں، وہ جیسے مرضی کر لیں، آپ ان کو روک تو نہیں سکتے نا. اب جتنا ان کا وقت باقی بچا ہے، غالباً 1 مہینہ، ویسے اصولی طور پہ تو ہوتا ہے نا کہ اتنا ٹائم ہو تو پھر اس کے بعد وہ بس فیئرول پارٹیز ہوتی ہیں، جا کے آپ لوگوں کو ملتے ہیں، گپ شپ مارتے ہیں، باہر ایسوسیشنز میں جاتے ہیں. اب ان کی مرضی ہے جی، آپ ان کو روک تو نہیں سکتے نا. چیف جسٹس صاحب، نیب کے اوپر بھی جو ہے وہ روزانہ کی بنیادوں پر نیب ترامیم کے حوالے سے بھی کیسز سننے جا رہے ہیں، تو 1 مہینے کے اندر اندر وہ فیصلہ دینے جا رہے ہیں. بتایا کہ یہ تو وہ بادشاہ آدمی ہیں جی، جو مرضی کر لیں، جنگل کا بادشاہ، انڈا دے بچا دے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اب میں جہاں کچھ بول کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دوں، جہاں اتنی فائلیں کھلی ہیں، ایک فائل میری بھی کھل جائے، تو مجھ سے آپ یہ توقع نہ کریں. میں تو یہی کہوں گا بس ٹھیک ہے، جو آپ کرتے ہیں کر رہے ہیں. مریم نواز کافی ایکٹیو رہی ہیں ایک جب مسلم لیگ نون کے اوپر ایک سخت وقت تھا، آج کل ذرا بیک فٹ پہ چلی گئی ہیں. دیکھیں نا، اب بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایکٹیو ہوتی ہیں تب بھی آپ کو مشکل ہوتی ہے، اگر ان ایکٹیو ہوتی ہیں پھر آپ کو مشکل ہوتی ہے. اس وقت کوئی پولیٹیکل موو تو نہیں ہے نا، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی بات چیز ہے. ایک گن سے آپ نے جان چھڑوا لی، ایک ٹارگیٹ تھا نا، ایک گن سے آپ نے جان چھڑانی ہے، بلکہ آپ نے نہیں چھڑانی، اس ملک کی جان چھڑائی آپ نے. تو اس وہ ایکٹنگ تھی اور بڑی ایکٹیولی وہ اس میں اپنا رول ادا کر رہی تھی. اب جو ہی الیکشن سٹارٹ ہوگا، پروسیس شروع ہوگا، کمپین شروع ہوگی، تو میرے خیال میں فرنٹ لائن پہ ہوں گی. شیخ صاحب، آپ نے بھی سنا کہ اکثر کہا جاتا تھا کہ مسلم لیگ نون سے میم نکلے گی، شین نکلے گی، اور اس طرح کے کافی نام سننے میں آ رہے تھے.
تو ابھی کچھ حلقوں میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ آئندہ مسلم لیگ نون اگر ون کرتی ہے الیکشن تو میاں شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم ہوں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ شین والی بات کہیں درست جا رہی ہے؟ بالکل نہیں، ایسے کچھ نہیں ہے. دیکھیں پچھلی دفعہ بھی جب فیصلہ ہوا تو میاں شہباز شریف کے ساتھ میاں نواز شریف کی کانٹینٹ شامل تھی. آئندہ بھی یہ بات ذہن میں رکھیں. آپ ویسے تو دیکھیں آپ نے وقت بیچنا اپنا، آپ نے کچھ نہ کچھ تو گفتگو کرنی ہے، کوئی نہ کوئی موضوع تو چاہیے آپ کو، تو وہ اس لیے آپ پھر یہ موضوع آپ چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ نہیں، میں آپ کی توسط سے آپ جیسے سب دوستوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ فیصلہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے فیصلہ جو ہے وہ میاں نواز شریف کا ہے. وہ جس کو بھی کہیں گے، جس کے بھی وہ ہاتھ رکھیں گے، وہ پرائم منسٹر ہوگا. عمران خان نے امریکہ میں تقریر میں کہا تھا کہ میں ملک میں جا کے اے سی اتروا دوں گا، یہ ساری سہولیات جو ہیں، اور اب اڈیالہ جیل میں منتقلی کے لیے بی کلاس لینے کے لیے جو ہے وہ درخواست دائر کی گئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کو بی کلاس ملنی چاہیے؟ فاقات عمل ہے، جیسا آپ کریں گے وہ آپ کے سامنے آئے گا. تو اس لیے میں ہمیشہ سے کہتا رہتا ہوں کہ آپ جب الفاظ ادا کریں تو سوچ سمجھ کے کریں. ایسے الفاظ آپ ادا نہ کریں جو آپ کو کل کو چبانے مشکل ہو جائے. الفاظ کے زخم جو بہت گہرے ہوتے ہیں، یہ ہم ذہن میں رکھیں. آج کچھ چیخیں مار رہے ہیں، کل تک جو انہوں نے کیا تھا بھگتنے کیا فرق پڑتا ہے یار. مرد ہیں، اس شخص نے آج بھی سبق نہیں سیکھا. تمیز اور تہذیب اس کے پاس سے پھٹکی نہیں ہے، تربیت ہی نہیں ہے اس کی. آپ عمران خان کو دوبارہ دیکھ رہے ہیں ان فیوچر سیاست کے اندر؟ کون ہے وہ؟ تو سیاست میں سیاستدانوں کا رول ہوتا ہے. غیر سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بس ختم ہو جاتے ہیں. آپ نے کبھی اس میں کوئی ایسی سیاسی دیکھی تھی؟ آپ نے کوئی ایسی وہ جو چیز تھی سیاست پہ ہوتی ہے، منافقت، جھوٹ، تکبر، بس اب ختم ہوگی. ایک سائفر کا وہ جو ہے ایف آئی اے نے مقدمہ کیا ہے. دیکھیں میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ آپ کتنی دیر چھپائیں گے؟ بولتے جائیں ایک جھوٹ بولیں گے آپ، ایک جھوٹ بولتے ہیں اس کو چھپانے کے لیے آپ 4 اور بولیں گے، پھر جب 4 اور بولیں گے پھر آپ کو اور مزید آگے جانا پڑے گا. پھر آپ کی اس سے پوزیشن جو ہے آپ کی خراب ہوتی چلی جائے گی. وہ زیادہ دیر تو آپ نہیں رہ سکتا. اب وہ زمانہ نہیں ہے. آپ کے ہاتھوں میں مائک پکڑے ہوئے ہیں، کیمرے پکڑے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے ہاتھوں میں موبائل پکڑے ہوئے ہیں. وہ چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی. آپ کیا خیال ہے یہاں سے میں پرچی نکال کے دکھا دوں اور لہرا دوں اور لوگ مان لیں گے میری بات کو؟ کیا یہ میں جو کہہ رہا ہوں درست کہہ رہا ہوں؟ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں گے، سحر ہوگا ان پہ میرا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب وہ آنکھ کھلے گی تو دیکھیں گے کہ یہ کیا کہہ رہا تھا. وہ سوچنے کی کوشش کریں گے، تحقیق کرنے کی کوشش کریں گے. جب تحقیق ہوگی تو سچ سامنے آ جائے گا. جی بالکل. یہ شیخ رحیل اصغر سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے، جن کی گفتگو آپ نے سنی، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ آج کے دور میں کچھ بھی پوشیدہ نہیں، سب کچھ عوام کے سامنے ہے. اور آج اگر الیکشن میں کوئی بھی فاتحہ ہوتا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے تو فیصلہ صرف جو ہے وہ نواز شریف کا چلے گا، اور پارٹی جو ہے وہ نواز شریف کی قیادت میں متحد ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.